حاضرین محترم، آپ کے سامنے حضرت علامہ پروفیسر محمد الیاس اعظمی صاحب آج اپنا 6 روزہ رد قادیانی کورس کا آخری لیکچر آپ کے سامنے ارشاد فرما رہے تھے۔ اب درمیان میں حائل ہوئے بغیر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے پاکستان کے نامور دانشور جلوہ فروز ہیں، آپ ان کی زیارت سے بھی مستفیض ہو رہے ہیں، لہذا میں بلا تاخیر یہ کتاب آئی ہے عقیدہ حیات مسیح اور فتنہ مرزائیت، یہ کتاب ہے، یہ اسٹال پہ موجود ہے، علامہ مولانا مہر الدین صاحب کی ہے، تو اگر خریدنا چاہیں تو وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں۔ تو بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا نامور دانشور عظیم سکالر حضرت علامہ سید عبد الرحمن بخاری شاہ صاحب کو کہ حضور تشریف لائیے اور اپنے عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید کی روشنی کے موضوع پر اظہار خیال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر۔ آخری نشست ہے، جمعرات کا دن ہے، عاشقوں والا جواب ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر۔ ہاں اس طرح بولیں کہ شاہ صاحب سمجھیں کہ 6 دن آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ختم نبوت، ختم نبوت، حضرت علامہ سید عبد الرحمن بخاری شاہ صاحب۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العلي العظيم أما بعد گرامی حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین محترم، عزیز طلباء بچوں، آج اس گفتگو کا عنوان جو میرے سپرد تھا عقیدہ ختم نبوت قرآن حکیم کے آئینے میں، اس کا ایک بڑا اہم اور بنیادی حصہ یہ تھا کہ قرآن حکیم سے کس طرح ختم نبوت پر بنیادی شہادت، دلیل، حجت اور برہان میسر آتا ہے۔ عام طور سے یہ ہمارا المیہ رہا ہے کہ ختم نبوت پر قرآنی دلائل میں مرکزی طور پر یہی ایک آیہ کریمہ اور اس کے علاوہ چند اور آیات مقدسہ سے بالواسطہ استدلال کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ استدلال احمدی اور مرزائی لوگ پوری قوت کے ساتھ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ہمارا استدلال ان کے استدلال کے پیرالل ہو جاتا ہے، برابر ہو جاتا ہے، متوازی ہو جاتا ہے۔ اس میں قرآن کی آیت میں دلالت کی کمی نہیں ہوتی، قرآن کی اس دلالت کو سمجھنے، بیان کرنے اور طرز استدلال میں ہم سے کمی ہوتی ہے، کمی ہم سے ہوتی ہے۔ ایک ہی بات کو کہنے کے، بیان کرنے کے، سمجھنے کے کئی انداز ہوتے ہیں۔ کمزور انداز میں مضبوط سے مضبوط دلیل پیش کی جائے، ترتیب میں مضبوط دلیل کو کسی کمزور سطح پر لا کر رکھ دیا جائے تو طاقتور سے طاقتور دلیل بھی ہماری ترتیب کی وجہ سے، محل اور مقام کی وجہ سے
طرز استدلال کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے، کمزور نظر آنے لگتی ہے۔ میرا احساس یہ تھا کہ آج میں اس حوالے سے بات کروں کہ قرآن حکیم میں صرف آیات کے الفاظ ہی ختم نبوت پر دلالت نہیں کرتے، بلکہ قرآن کی آیات کی ترتیب بھی، جس ترتیب سے اللہ رب ذوالجلال نے انہیں اتارا، اس ترتیب کی معنویت ہے۔ اور جو حضرات پچھلی 2-3 تقریریں میری یہاں سن چکے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ میں استدلال میں ان چیزوں کو محل نزول، مورد نزول، مقام نزول، صرف انہی کو نہیں، ترتیب نزول کو بھی بہت بڑی اور بہت ٹھوس دلیل کے طور پر یہاں بیان کر چکا ہوں۔ جیسے سورہ مائدہ کے حوالے سے کہ آخر میں نازل ہوئی اور اس میں آیا وضو آئی ہے، اس پر بات آئی، تقریباً 8-10 مثالیں پہلے دے چکا ہوں مختلف اوقات میں۔ خیال یہ تھا کہ ختم نبوت پر اس انداز سے جہاں کہیں کام اب تک نہیں ہو سکا تو قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہوئے کچھ ایسا اسلوب کہ قرآن میں ختم نبوت کے عقیدے پر صرف دلائل نہیں دیے گئے، ایسا نہیں کیا گیا کہ صرف قرآن کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 یہ 4 دلیلیں ہوں، ایسا نہیں۔ قرآن نے ختم نبوت کو اتنی بڑی، اتنی ٹھوس، اتنی بنیادی، اتنی اٹل حقیقت کے طور پر اسٹیبلش کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے یہ ساری کائنات میں، اس زمین و آسمان، سورج چاند ستاروں سمیت، یہ پھول نظارے بہاروں سمیت، ازل ابد کی ساری تاریخ سمیت، تکوین اور تشریح کی ساری حقیقتوں سمیت، خود رب ذوالجلال کی توحید کی تجلیات سمیت، ہر چیز کو، ساری حقیقتوں کو، پوری تاریخ کو، ازل سے ابد تک کی تمام کائناتی حقیقتوں کو اللہ رب ذوالجلال نے ختم نبوت کی مرکزیت کے ساتھ جوڑ کر دکھایا ہے۔ یہ تھا میرا تھیم جو آج میں اس پر بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس میں تاخیر سے پہنچا ہوں اور کچھ آئچار گفتگویں ہیں، اس لیے میں آج اس نقطے پر صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، زندگی رہی اور یہاں میری تقریر بوجھ محسوس نہ ہوئی تو میں کسی وقت ملا، کیونکہ میں اپنی خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے مجھے ضرورت نہیں ہوتی کہ بڑے جلسہ عام میں آ جاؤں، اور نہ میرا یہ مزاج ہے کہ جلسے میں جاؤں اور 10 منٹ 15 منٹ آدھ گھنٹہ اپنی خطابت کے جوہر دکھاؤں اور کہوں کہ بابا بہت اچھی تقریر کر لی ہے لوگ کہیں، اور میں چلا جاؤں۔ یہ اس کو میں بہت بڑی لعنت سمجھتا ہوں۔ میرے پیش نظر یہ ہوتی ہے بات کہ اگر ایک پیغام ہے، آپ حضرات اکٹھے ہوئے ہیں، ایک پیغام ہے، ایک مقصد ہے، اس پیغام، اس مقصد کو سامعین کے دلوں تک پہنچانے کی پوری کوشش اس کے لیے کی جائے، اس کے لیے وقت بھی درکار ہوتا ہے۔ وہ چونکہ وقت کی کمی کے پیش نظر میں آج اس سب سے اہم اور مرکزی تقریباً جن آیات کی طرف اشارے کرنے کا ارادہ تھا وہ 2200 آیات ہیں قرآن حکیم کی، جو ختم نبوت پر براہ راست، بالواسطہ نہیں، براہ راست ختم نبوت کے عقیدے پر دلالت ہے۔ یقینی بات ہے کہ وہ 2200 آیات پڑھ کر سنانے کے لیے بھی وقت چاہیے جائے کہ ان کا، اور مجھے ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کی دلیل کی گہرائیوں میں جاؤں، ترجمہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بہرحال نا یہ کچھ وضاحت میں نے تمہید میں کی ہے، کیونکہ اب مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کچھ مختصر سا وقت لے کر میں بات اپنی تمہید کی حد تک رکھوں، اور جو آج کا موضوع تھا میرا اسے میں آئندہ کے لیے اٹھا دوں۔ یہ گمان کہ ختم نبوت اسلام کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، عام طور پر
ہمارے موقف کو کمزور کر دیتا ہے۔ بالیقین ختم نبوت ایک عقیدہ ہے، لیکن صرف عقیدہ نہیں، صرف عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن نے ختم نبوت کو عقیدے کے طور پر بیان نہیں کیا، حقیقت کے طور پر بیان کیا ہے۔ عقیدے اور حقیقت میں فرق یہ ہے کہ عقیدے میں موضوعیت، سبجیکٹیوٹی آ جاتی ہے، حقیقت معروضی ہوتی ہے، اس میں آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے۔ سورج، اگر میں یہاں ڈیبیٹ شروع کر دوں کہ سورج آسمان پر چمکتا ہے اور ہے، یہاں دلائل دینا شروع کر دوں، بیکار ہوں گے۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہاں سے نکال کر باہر لے جاؤ سڑک پہ اور سورج کی تمازت میں 1 سیکنڈ کے لیے کھڑا کر دیں۔ مجھے کچھ کہنا نہیں پڑے گا، آپ کو کچھ سننا نہیں پڑے گا، سورج بول کر، دلیلیں دے کر، تقریریں کر کے آپ کے وجود میں نہیں اترے گا، سورج اپنی حقیقت کے ساتھ آپ کے پورے وجود کو اپنے آغوش میں لے لے گا۔ ختم نبوت محض عقیدہ سمجھ کر ہم بیان کرتے ہیں، تو پھر دلائل کے حوالے سے بہت سی دلیلیں دینا چاہتے ہیں اور کچھ دلیلیں کمزور ہوتی ہیں۔ 1 2 4 کمزور دلیلیں دے دیں یا ان کی قوت استدلال بیان نہ کر سکیں تو مرزائی اس سے یا بڑی کے مقابل اس سے اپنے حق میں بہت بڑی دلیل بنا لیتا ہے۔ دلیل کی کمزوری کو مدلول کی کہ بطلان کا پیمانہ بنا لیتا ہے۔ میں آج ختم نبوت پر بطور عقیدہ نہیں، بطور حقیقت گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت سے کیا مراد ہے؟ آج ہم مسلمان ہیں، کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ اگر بفرض محال اس امکان کو مان لیا جاتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، نبی کا آنا ممکن ہے، اگر تحذیر الناس میں جو کچھ لکھا گیا اسے باور کر لیا جاتا کہ ختم نبوت حضور کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے آپ کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ کا مرتبہ نبوت میں اتنا بلند ہے کہ آپ کے مرتبے تک کوئی رسائی نہیں پا سکتا، اگر آپ کے زمانے سے پہلے دوسرے انبیاء تحذیر الناس پوری کتاب لکھ کر بیان کر دیا۔ اگر یہ مان لیا جائے، اور اگر نہیں مانا ہوا تو میں سمجھ نہیں سکا کہ اس کتاب کو آج تک علماء دیوبند چھاپتے، پھیلاتے، پڑھتے، پڑھاتے، دیکھتے، دکھاتے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ امکان نبوت تو ان کے ہاں بھی تسلیم ہے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ختم نبوت کا معنی یہ کہ میرا رسول نبوت کی سب سے اونچی چوٹی پر ہے، مرتبے کے اعتبار سے تقدم زمانی اور تاخر زمانی میں بذات کوئی فضیلت نہیں، بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ جاتا تو اس سے آپ کی شان خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا۔ مرزا نے کہا تو لو آ گیا، پڑتا ہی نہیں فرق۔ ذرا 1 منٹ کے لیے تصور باندھیے، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے جب کافر قرار دیا تھا نا اس طرح کے عقائد کی بنیاد پر لزوم کفر کی بات کی، تو اس کی بڑی ٹھوس فقہی بنیاد تھی۔
اس صدی میں جو گزری ہے صدی اور یہ جو ہجری صدی، اس صدی میں بر صغیر میں احمد رضا جیسا فقیہ نہیں پیدا ہوا. یہ کمال تفقہ تھا کہ امام احمد رضا نے اس بات کو بڑی تیزی کے ساتھ سمجھ لیا کہ امکان نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو آنا ممکن سمجھ لیا جائے، جس طرح معاذ اللہ نقل کفر نباشر امکان نظیر کا مسئلہ بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو محمد جیسے لاکھوں پیدا کر دے. میں کہتا ہوں خدا نے طے کر دیا کہ میرے لیے یہ چاہنا میں نے خود ناممکن بنا دیا ہے. خدا اپنے لیے ان ممکنات کو ناممکن بنا سکتا ہے جنہیں ہم ممکنات کہتے پھریں. وہ خود قادر ہے. اگر وہ رسول اللہ کے نذیر پیدا کرنے پر قادر ہے تو اس پر بھی قادر ہے کہ خود پر لاگو کر دے کہ میں مصطفیٰ کی نذیر پیدا کرنے کا تصور نہیں کروں گا. امکان کذب کی کہانی بھی یہی ہے. خدا کی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے جو ڈھکوسلے گھڑے جاتے ہیں وہ بالفعل خدا کی قدرت کا انکار ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ جی خدا محمد جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو پیدا نہیں کر سکتا، اگر ہم یہ مان لیں تو اس سے خدا کی قدرت پر حرف آتا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا خدا میں یہ قدرت ہے یا نہیں کہ وہ خود پر محمد رسول اللہ جیسے کسی اور کو پیدا کرنے کا تصور ختم کر دے؟ امکان نبوت یہ مان لینا، یہ سوچنا، اس شائبے کا بھی تصور کر لینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہے. اگر یہ جملہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں دنیا میں موجود ہوتا، اگر عمر خطاب کے زمانے میں موجود ہوتا، حسین و حسن کے زمانے میں موجود ہوتا، ابو حنیفہ و شافعی کے زمانے میں موجود ہوتا، جنید و شبلی کے زمانے میں موجود ہوتا، سید حجویر کے زمانے میں موجود ہوتا، شاہ جیلان کے زمانے میں موجود ہوتا، معین الدین فرید الدین کے زمانے میں موجود ہوتا، اگر یہ جملہ موجود ہوتا تو بتاؤ غوث اعظم کے پاس محمد رسول اللہ کو نبی ماننے کا جواز کیا تھا؟ اگر غوث اعظم کے زمانے میں کوئی یہ کہتا کہ محمد کے بعد نبی آ سکتا ہے تو پھر ہم پوچھتے نا کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی نبی آنے کا امکان ہے تو محمد رسول اللہ پر بحیثیت نبی ایمان رکھے رہنے اور اسی ایمان پر مرنے کی تمنا باندھنے کا جواز تمہارے پاس کیا ہے؟ پھر کلمہ اور ایمان یہ نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر ایمان یہ ہوگا لا الہ الا اللہ، بولیے یمکن ان یکون احد رسول اللہ، پھر کلمہ یوں ہوتا کہ اللہ تو اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، ہاں ممکن ہے کہ کبھی بھی کوئی رسول آ جائے، پھر تو ہمارا ایمان یہ ہوتا ہاں ممکن ہے کہ کبھی بھی کوئی رسول آ جائے. آپ غور کر لیجئے گا، رسول اللہ سے پہلے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر نبی بنا کر بھیجا گیا ان سے بھی یہ عہد لیا، نوح سے بھی عہد لیا، ابراہیم سے بھی عہد لیا، اور ان سب سے الگ الگ بھی عہد لیا، اور اکٹھے عالم ارواح میں بھی عہد لیا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. آدم سے وہ آخری آنے والے نبی پر ایمان کا مطالبہ کر کے خدا نے انہیں نبوت دی تھی. آخری نبی کا آنے کا امکان سامنے تھا، آخری نبی آئے گا. ثم جاءکم رسول
اچھا آپ کہیں گے آدم کے بعد تو اور بھی نبی آئے اور بھی رسول آئے، چونکہ حضور سے پہلے ہر نبی کا دائرہ عمل، دائرہ کار محدود تھا، دائرہ تصرف محدود تھا، دائرہ تشریع محدود تھا، دائرہ امت محدود تھا، اس لیے کسی نبی پر اپنے بعد آنے والے دوسرے نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں ہر نبی کے تمام دائرہ ہائے کار محمد رسول اللہ کے دائرہ رسالت میں آتے ہیں، اس لیے ہر نبی پر ضروری تھا کہ ہر نبی محمد رسول اللہ پر ایمان لائے۔ تو امکان رسالت یہ تو اب ہو نہیں سکتا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، حضور تو ساری کائنات کے لیے نبی، لیکون للعالمین نذیرا، اور جو آپ کے بعد آئے وہ اس بستی کے لیے ہو یا اس بستی کے لیے ہو، ایسا تو ہونا نہیں ہے۔ جو اب آئے گا، ورنہ پھر کیسے میں کسے مانوں، آپ کسے مانیں، آپ کسے مانیں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ مشکل بات ہے، مشکل نہیں ہے، بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو آپ تو بیڑا پار ہے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ آفاقی نبی کے بعد محدود جغرافیے کے لیے، محدود علاقے کے لیے، محدود خطے کے لیے، محدود بستی کے لیے نبی آئے۔ عالمین کے نبی کے بعد جو بھی کوئی نبی آتا اسے عالمین ہی کے لیے آنا تھا، عالمین ہی کے لیے آنا تھا۔ تو جو عالمین کے لیے نبی آنا تھا، اس نبی کے آنے کا اگر امکان خدا نے رکھا ہوتا کہ ممکن ہے کہ کوئی نبی محمد کے بعد بھی آئے، تو پھر آج محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے کی بنیاد ہمارے پاس نہیں تھی۔ آج پھر ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے تھا؟ محمد رسول اللہ گزرے ہوئے نبی ہیں، اس وقت تک وہ نبی ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی رسالت زمین پر قائم ہو گئی تھی، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ محمد کے بعد کوئی بھی نبی آ سکتا ہے۔ یہ بات ہے، اس کا مطلب یہ کہ آج روئے زمین پر جو بھی کوئی سانس لیتا ہے، بولیے، جو بھی کوئی سانس لیتا ہے، کلمہ توحید و رسالت کی آغوش میں سانس لیتا ہے، محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ میں رات کو سویا آخری نماز پڑھ کر، صبح اٹھ کر نماز پڑھنے لگا مصطفیٰ کے طریقے پر، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے مجھے تحقیق کر لینی چاہیے کہ رات کو اس پوری کائنات میں کسی نئے نبی نے آ کر اعلان تو نہیں کر دیا نبوت کا، ورنہ اب اس نماز کا پڑھنا میرے لیے درست نہیں رہے گا، نئے نبی کی طرف منتقل ہونا درست ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ ہر سانس میں ہمارا ایمان شک اور ریب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا اگر ہم محمد رسول اللہ کو آخری نبی نہ مانتے تھے۔ اگر آج ہم مومن ہیں اور مومن رہ سکتے ہیں اور ہمارا ایمان قائم رہ سکتا ہے، اگر آج خدا کی زمین پر یہی نماز فجر کے بعد ظہر پڑھنی ہے اس مسجد میں، ظہر کے بعد عصر پڑھنی ہے اس مسجد میں، عصر کے بعد مغرب پڑھنی ہے اس مسجد میں، تو بالیقین محمد کو آخری نبی ماننے کے بعد ہی ایک نماز کے بعد اگلی نماز محمد کے طریقے پر پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ پھر آپ کو ساری دنیا میں ہر ایک نماز کے بعد دوسری نماز نہیں، بلکہ ہر رکعت کے بعد دوسری رکعت۔ بھائی نبوت کا معنی یہ ہے کہ حجت بدل گئی ہے دین کی۔ ابھی یہ نبی تھے تو خدا کے ہاں دین کا دار و مدار ان کی نبوت تھی، اب نبوت ادھر چلی گئی، نیا نبی آ گیا تو خدا کے ہاں دین کا دار و مدار یہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر 1400 سال میں، 1426 سال میں، 25 سال میں اور 10 سال، اس سے بھی پہلے 13 سال ملا لیجیے، اس سارے سالوں میں خدا کی زمین پر خدا کا دین اسلام اگر قائم ہے، قائم رہا اور قائم رہے گا، تو اس کی بنیاد یہی تھی کہ اسلام کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہے، اسلام ختم نبوت کا نام ہے۔ بولیے کس کا نام ہے؟ ختم نبوت کا نام ہے۔ حضور جب زمین پر موجود تھے
عہد رسالت میں رسول اللہ کی موجودگی میں اسلام کی سچائی کے لیے نبوت محمدی دلیل تھی. کیا نبوت محمدی دلیل تھی؟ جب رسول اللہ نے پردہ فرمایا تو اب نبوت محمدی کی جگہ ختم نبوت محمدی نے لے لی ہے. کس نے لے لی ہے؟ ختم نبوت محمدی نے. اب اسلام کی سچائی کے لیے تو دنیا والوں ختم نبوت کے عقیدے پر دلیلیں ڈھونڈنے والوں، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے لیے دلیلیں نہیں اتاری، ختم نبوت کو ایشو بنا کر اس کے لیے دلیلیں نہیں اتاری، ختم نبوت کو اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، کعبے کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، تمہارے کلمے کے لیے، توحید کے لیے ختم نبوت کو دلیل بنا کر اتارا. قرآن حکیم پیش کیا جا رہا ہے، لوگ مان کر نہیں دیتے کہ اللہ کی کتاب ہے. نماز خدا کی طرف سے ہے، روزہ خدا کی طرف سے ہے، توحید پر مان کر نہیں دیتے، ایمان نہیں لاتے، کسی عقیدے کو مانتے نہیں، کسی اسلام کی تعلیم کو مانتے نہیں. ان گنت دلیلیں دے دی، ان گنت دلیلیں، 6600 پلس آیات قرآن کی ساری اتر گئی اور لوگ مان کر نہیں دیتے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آخر میں تو نہیں اتاری، اتری تو درمیان میں جب بھی اتری سورہ یونس میں ہے. فرمایا عجیب دلیل ہے. قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. ہم نے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول کہہ دیجئے یہ قرآن جو آج میں تمہیں دے رہا ہوں، اس قرآن میں کیا ہے؟ نماز، بولیے، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، صبر، شکر، توکل، قناعت، زہد، توحید، آخرت، زہد، برا، ساری تعلیم اس کتاب میں ہے. فرمایا میں تمہیں، قرآن کہتا ہے صبر کرو تم مانتے نہیں ہو، قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو تم مانتے نہیں ہو، قرآن کہتا ہے حج کرو تم مانتے نہیں ہو، قرآن کہتا ہے آخرت ہے تم مانتے نہیں ہو، قرآن کہتا ہے جنت دوزخ ہے تم مانتے نہیں ہو. جو کچھ تمہیں آج قرآن کے لفظوں میں دے رہا ہوں، 40 سال قرآن سے پہلے میں تم میں رہا ہوں، یہ سب میں نے اپنی زندگی میں تمہیں دیا ہے. انک لعلی خلق عظیم. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا میرے رسول بے شک تو تمام اخلاق، کس پر؟ تمام اخلاق کی چوٹی پر فائز ہے. اس کا مطلب سمجھیں آپ، اخلاق سے کیا مراد ہے؟ ہم گنیں گے تو کہیں گے صبر ہے، شکر ہے، قناعت ہے، زہد ہے، ورع ہے، شجاعت. یہ کہنے والا مولوی نہیں ہے، واعظ نہیں ہے، مقرر نہیں ہے، انشاء پرداز نہیں ہے، کہنے والا رب ذوالجلال ہے جس نے اخلاق کو بنایا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز، ہر وہ صفت جسے میں نے اخلاق کہا اور بنایا ہے، ہر اس صفت میں تو چوٹی پر فائز ہے. ایسا نہیں لیکن اگر میں اخلاق کی تعریف کروں تو 10 چیزیں گنوں گا، آپ کہیں گے یہ 10 نہیں، اس میں 8 ٹھیک ہے 2 غلط ہے، 10 اور آپ گن لیں گے. وہ کہے گا نہیں یہ اخلاق نہیں ہے وہ اخلاق ہے، وہ کہے گا یہ اخلاق نہیں وہ اخلاق ہے. تو یہ ہم آیت نہیں اتار رہے، یہ ہم بیان نہیں دے رہے، یہ اللہ بیان دے رہا ہے. انکا، بے شک تو، صرف تو ہی ہے، صرف تو ہی ہے. لعلی خلق عظیم، بالیقین تمام اخلاق کی سب سے اونچی چوٹی پر. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر وہ چیز جسے میں اخلاق کہہ دوں، جسے تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی گنتی نہیں نہ گن سکتا اخلاق کی. گن سکتا ہے کوئی؟ کہتا ہے جسے میں نے اخلاق بنایا، ہر اس صفت میں، ہر اس کمال میں، ہر اس خوبی میں جسے میں نے اچھائی بنایا اس میں تو چوٹی پر پائے. یہ آیت اتری کب ہے؟ سورہ نون والقلم کی آیت ہے نا، یہ سورہ قلم. صاف مفسرین جانتے ہیں
قرآن میں یہ تیسرے چوتھے یا پانچویں نمبر پر اتری ہے یہ سورہ. یہ پوری سورت نہیں، اسی آیات ہے. سب سے پہلے اتری ہے قرآن میں سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیات، پھر سورہ فاتحہ ترتیب کے اختلاف سے، پھر نازل ہوئی شاید سورہ مدثر، سورہ والضحیٰ، اور اس کے بعد اتری ہے سورہ نون والقلم. چلیے کچھ اور گنتی آگے کر لیجیے آپ، کوئی فرق نہیں پڑتا. اعلان نبوت کے پہلے 2-3 سالوں میں یہ آیت اتری ہے. کیا ہے؟ پہلے 2-3 سالوں میں یہ آیت اتری ہے. ہمارا گمان یہ ہے کہ قرآن اخلاق سکھانے کے لیے اترا، اخلاق لے کر آیا. ہم سمجھتے ہیں قرآن سکھاتا گیا، میرے رسول سیکھتے گئے. اسی لیے تو ہم کہا کرتے ہیں نا کہ حضور کی سیرت قرآن کی تفسیر ہے. یہ ٹھیک نہیں کہتے ہیں. حضور کی سیرت بعد میں نہیں آئی، قرآن پہلے نہیں اترا. پہلے حضور کی سیرت تھی، قرآن بعد میں اترا ہے. قرآن میرے رسول کی سیرت کا بیان بن کر اترا ہے. قرآن اترا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال اور 6 ماہ تھی. 40 سال اور ربیع الاول سے ربیع الاول 40 سال، رمضان میں 6 ماہ 5 ماہ. 40 سال اور 6 ماہ میں جب قرآن نہیں اترا، کیا میرے رسول میں سچائی نہیں تھی؟ الصادق کیسے کہلاتے تھے؟ کیا عدل نہیں تھا؟ کیا شجاعت نہیں تھی؟ سخاوت نہیں تھی؟ زہد نہیں تھا؟ ورع نہیں تھی؟ شکر، توکل، قناعت، یقین، امید، اخبات، انابت، کون سی صفت ہے جو قرآن اترنے سے پہلے میرے رسول کی سیرت میں موجود نہیں تھی؟ تبھی تو خدا نے قرآن اترنا شروع ہوا تو پہلے ہی کہہ دیا، اے میرے محبوب تو ان تمام اخلاق میں جو قرآن بعد میں دنیا والوں کو بتائے گا تو پہلے سے چوٹی پر پائے گا، پہلے سے چوٹی پر پائے گا. اب میں یہاں یہ تو نہیں کہتا کہ ختم نبوت کون سا اخلاق ہے، جو سمجھانے لگا ہوں اسے سمجھیے. اس بات کو لے کر قرآن کہہ رہا ہے قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ. دنیا والوں، آج جو میں تمہیں قرآن سنا رہا ہوں تو قرآن سچائی کی تعلیم دیتا ہے، شکر کی تعلیم دیتا ہے، زہد کی تعلیم دیتا ہے، قناعت کی تعلیم دیتا ہے. جو کچھ قرآن لفظوں میں سکھا رہا ہے یہ 40 سال پہلے میں نے اپنی زندگی میں سکھا دی ہے، اپنے عمل میں دکھا دی ہے. کیا ہے؟ قد لبثت فیکم عمرا من قبلی، پہلے اپنے عمل میں دکھا دی ہے. تو پہلے قرآن حجت نہیں ہے، خود قرآن کے کتاب اللہ ہونے پر، حق ہونے پر میری زندگی حجت ہے. میری زندگی، میری سیرت حجت ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. ہم نے مصطفیٰ کو برہان بنا کر اتارا اور کتاب نور مبین بنا کر ساتھ بھیجی. درود پاک پڑھیے گا، شاید مولانا صاحب تشریف لائیں. توجہ میری طرف رکھیے. کوئی تو حضور کی سیرت، حضور کی ذات، اور فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 40 سالوں میں نبی تھے یا نہیں تھے؟ نبی تھے یا نہیں تھے؟ اچھا، آخری نبی تھے یا نہیں تھے؟ جس دن سے حضور نبی ہیں اسی دن سے آخری نبی ہیں. اور کس دن سے ہیں؟ پوچھا تھا کسی نے، متى وجبت لك النبوة؟ جب آپ فرمایا كنت نبيا وآدم لمنجدل في طينته. آدم کا ابھی خمیر گند رہا تھا اور میں نبی تھا، اور نبی ہی نہیں تھا. كنت خاتم النبیین، میں اس دن بھی آخری نبی تھا. اس دن بھی. تو جب سے میرا رسول نبی ہے وہ نبی نہیں ہے، اسی دن سے، اسی لمحے سے آخری نبی ہے. اسی دن سے. تو مرزا غلام احمد ہو یا کوئی اور ہو،
میرے رسول کی نبوت اور ختم نبوت میں امتیاز کھینچ ہی نہیں سکتا. قرآن نے امتیاز کھینچنے ہی نہیں دیا. جس لمحے سے میرا رسول نبی ہے، میرے رسول کی نبوت اور ختم نبوت دو الگ الگ صفات نہیں ہیں. دو الگ الگ صفات، یہ بات یاد ہے. باقی صفات آپ گنیں گے نا تو وہ الگ الگ صفات ہیں. الصادق، الامین نبوت سے الگ صفت ہے. الشجاع، السخی، اجود الناس نبوت سے الگ صفت ہے. سید الناس، سید ولد آدم، حبیب اللہ نبوت سے الگ صفت ہے. بولیے. اور شیخ ابن تیمیہ نے لکھا کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ باقی سارے نبیوں کو خدائے ذوالجلال نے صرف وہ اوصاف دیے ہیں جو لوازم نبوت ہیں، جو نبوت کی وجہ سے ضروری تھے، وہ اوصاف دیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے انگنت وہ اوصاف دیے ہیں کہ اگر آپ نبی نہ ہوتے تب بھی وہ اوصاف آپ کی ذات میں ہوتے ہی ہوتے. حضور کی ذات جس لمحے سے نبی ہے اسی لمحے سے آخری نبی ہے. خاتم النبی، آخری نبی. اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی کتاب اللہ ہونے پر، توحید پر، خود رسالت پر دلیل ہمیشہ سے اللہ رب ذوالجلال نے حضور کی ختم نبوت کو بنایا ہے. ختم نبوت برہان ہے، دلیل ہے، حجت ہے، ثبوت ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم میں ختم نبوت کو برہان قرار دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، خاتم النبیین ہونا دلیل ہے ہر چیز کی. اور میں نے اس کی بات ابھی آپ کے سامنے تھوڑی سی کی. دیکھیے ختم نبوت کا تصور کیا ہے؟ جامعیت، کاملیت، توازن، معیار. سادہ سی آیت غور کیجیے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. بڑی عجیب ترکیب ہے اس کی آیت. ترجمہ سن لیجیے گا. بے شک تم سب کے لیے لقد کان تھا، کیا تھا، ہے اور رہے گا. لام اور قد حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہے. کانا ماضی کے لیے ہے، ورنہ کہہ سکتا تھا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لقد کان لکم، لام اور قد، قد حال کے لیے، لام مستقبل کے لیے، کانا ماضی کے لیے. فرمایا جو کوئی ماضی میں تھا اس کے لیے بھی میرا رسول نمونہ کامل، جو آج ہے اس کے لیے بھی میرا رسول نمونہ کامل، جو کبھی آئے گا اس کے لیے بھی میرا رسول نمونہ کامل. اگر حضور کے بعد کسی اور نبی کا امکان ہوتا تو اللہ تعالیٰ ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں کے لیے میرے رسول کو ہر ایک کے لیے نمونہ کامل کیوں ٹھہراتا؟ جو جس عہد میں نبی ہوگا اس عہد کے لوگوں کے لیے وہی نمونہ ہوگا، وہی معیار ہوگا، وہی نمونہ ہوگا. یہی آیت، اکیلی آیت یہ بتا دیتی ہے کہ حضور پہلے دن سے آخری نبی، پہلے دن سے آخری نبی، ہر عہد میں آخری نبی اور ہمیشہ کے لیے آخری نبی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اپنے علاوہ، کیا اپنے علاوہ ہر ایک کے لیے نمونہ کامل ہے. مصطفیٰ کے لیے نمونہ خدا کی ذات ہے، ساری کائنات کے لیے نمونہ مصطفیٰ کی ذات ہے. ساری کائنات کے لیے نمونہ مصطفیٰ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ہدایت کا، شریعت کا، دین کا، اخلاق کا، تمدن کا، تہذیب کا، عمل کا، جذبے کا، محبت کا، انس کا، شوق کا، لقائے الہی کا، ہر چیز کا نمونہ مصطفیٰ کی ذات ہے تو پھر مرزا غلام احمد یا کسی اور نبی کی ضرورت کیا ہے؟
ضرورت کیا ہے، امکان کیا ہے، راستہ ہی بند ہو گیا. تو ختم نبوت وہ حقیقت ہے جو ہمیں ماضی سے بھی جوڑتی ہے، حال سے بھی جوڑتی ہے اور مستقبل سے بھی جوڑتی ہے. ختم نبوت کے انکار سے آپ کا ایمان ماضی سے ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ ماضی سے ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کا رشتہ مستقبل سے ٹوٹ جاتا ہے. یہ سب وہ حقائق ہیں جو میں قرآنی آیات کے ساتھ تفصیل سے بیان کرنا چاہتا تھا کہ میں چونکہ ان دلائل کی طرف نہیں جا پا رہا، سیدھا صرف نکات کے طور سے باتیں کرنے میں نہیں. سارے انبیاء حضور کی ذات میں، حضور کی سیرت میں، حضور کی نبوت میں اپنی نبوتیں مرتکز کیے ہوئے. سارے انبیاء کی نبوتیں حضور کی ذات میں جمع ہیں، شبہ ہے؟ سب کی سیرتیں جمع ہیں. اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے باقی کسی نبی کی نبوت کو دائمی نہیں رکھا، دائمی ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا. حضور کی نبوت ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ قیامت تک کے لیے حضور کی نبوت. درود پاک پڑھیں. آدم علیہ السلام کی ذات سے جو شروع ہوا نبوت کا سلسلہ، جتنے کمالات، جتنے مراتب، جتنی خوبیاں